بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی پاکیزہ اعلی و عرفہ تسبیح، تحمید، تمجید، تکبیر اور تعریف و توصیف کے پاکیزہ کلمات الہ العالمین، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے بے شمار انگنت اور لا تعداد درود السلام سید الاولین والآخرین، امام القبلتین، سید الثقلین، جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہوں۔ سب سے پہلے بارگاہ الہی میں مقام شکر ہے رب تعالیٰ کی ذات کا کہ جس کی خاص عنایت کے پیش نظر ہم رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک کے پررحمت اور بابرکت لمحات اللہ کے گھر میں گزارنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مالک کے حضور دعا ہے کہ مولا کل کائنات اس ماہ صیام، ماہ غفران یعنی ماہ رمضان کو ہمارے لیے برکتوں اور رحمتوں کا باعث بنائے، اور اسی رمضان کے اندر کہ جس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ اپنے بڑے ہی پیارے برگزیدہ اور پسندیدہ اور چنیدہ بندوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائیں گے، ہم گناہگاروں کا بھی نام ان میں شامل فرمائے، اور جن کو اللہ تعالی جنت کے داخلے کا مستحق بنائیں گے اللہ کریم ہم گناہگاروں کا بھی ان کی فہرست میں نام شامل فرمائے۔ اللہ تعالی نے یوں تو اپنی رحمت کے دروازے ہر وقت ہمتن گوش ہر انسان کے لیے کھولے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی عنایتوں کا، اللہ کی کرم نوازیوں کا، اللہ کی نوازشوں کا عظیم دریا، رحمتوں کا عظیم دریا ماہ رمضان کے اندر بہتا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی کما حق ہو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، خوش نصیب، خوش بخت اور بڑے ہی بلند نصیبوں والا ہے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو پا لیا ہے۔ یقین جانے ایمان والوں کے لیے، محبین اسلام کے لیے یہ بہت بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہوا کرتی ہے کہ جب وہ رمضان المبارک کی ساعتوں کو پا لیتے ہیں، بلکہ آپ سنن نسائی کی روایت، ذخیرہ کتب احادیث کی جب ورق گردانی کرتے ہیں پتہ چلتا ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان اور سلف صالحین کا یہ شیوہ رہا ہے کہ جب ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ان کی خوشیاں عروج پہ ہوا کرتی، وہ خوشی کے مارے اپنے رب کے ہاں شکرانے کے نوافل اور شکر گزاریاں ادا کیا کرتے۔ بلکہ سنن نسائی کی روایت ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا، نبی کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو یوں خطاب فرمایا اور فرمایا اتاکم رمضان، اوے خوش نصیبو خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس رمضان آیا ہے۔ اور یہ رمضان کون سا رمضان کا مہینہ ہے؟ یہ کس نوعیت کی شانیں لے کر آیا ہے؟ یہ کون سی عظمتیں پا کر آیا ہے؟ فرمایا شہر مبارک، یہ وہ مہینہ ہے کہ کائنات کی ساری برکتیں لمیٹے ہوئے ہے، برکت ملتی ہے، رحمت ملتی ہے اس ماہ صیام کے اندر، اس ماہ غفران کے اندر، اس ماہ رحمت کے اندر، اس ماہ رمضان المبارک کے اندر۔ اور اس کو فرمایا شہر مبارک، یہ تو بہت ہی زیادہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور جب مسند احمد اور دیگر ذخیرہ کتب احادیث کی برگردانی کرتے ہیں تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے، آقا مدنی کریم اسلام فرماتے ہیں سفدت الشیاطین، یہ وہ مہینہ ہے اذا کانت اول لیلۃ من رمضان، رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی شیاطین کو ومردۃ الجن اور سرکش جنات کو اللہ کریم جکڑ دیتے ہیں، بند فرما دیتے ہیں، قید فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہاں توجہ کے ساتھ ایک تو میرے رب تعالیٰ کی رحمت اور عنایت یہ ہے کہ رمضان کی آمد کے استقبال کے اندر میرے رب تعالیٰ جنتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند فرما دیتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لی جائے کہ جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8، جہنم کے دروازے 7۔ جنت کا دروازہ ایک زیادہ ہے جہنم کے دروازوں سے، جہنم کے دروازے 7 رکھے ہیں، جنت کے دروازے 8 رکھے ہیں۔ اللہ جی کیا حکمت ہے؟ شارحین حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اس میں میرے رب تعالیٰ کی رحمت کا، محبت کا، الفت کا، انست کا، شفقت کا پیغام یہ ہے کہ میرے رب نے ہمیں انسانوں کو، اپنے مومنین پیاروں کو یہ پیغام دیا ہے، میری جہنم میرے غضب کے پیش نظر لوگ اس میں جائیں گے، جنت رحمت کے پیش نظر اس میں جائیں گے۔ دنیا کو پیغام دیا جہنم کے دروازے کم رکھے ہیں، جنت کے دروازے زیادہ رکھے ہیں۔ اصل میں اس میں پیغام یہ ہے کہ میرا غضب اور غصہ تھوڑا ہے، میری رحمت غصے سے زیادہ ہے۔ میرے رب تعالیٰ نے رحمتیں بہت زیادہ رکھی ہیں، اور رحمتوں کے سارے دروازے میرے رب تعالیٰ اس ماہ غفران، ماہ صیام یعنی ماہ رمضان میں کھول دیا کرتے ہیں۔ اور دیکھیں، اور روایات کے الفاظ ہیں وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، آسمانوں کے دروازے بھی قبولیت کے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، اور رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ میرے رب تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں ہی عنایتیں ہیں، شفقتیں ہی شفقتیں ہیں، محبتیں ہی محبتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اور اگلی بات فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ، میرا رب تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں بے شمار لوگوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ دعا کریں اللہ کریم ہم گناہگاروں کا بھی ان کی فہرست میں نام شامل فرما لے۔ یہاں یہ بات پھر سمجھ لی جائے، ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کچھ موضوع اور ضعیف احادیث کا سہارا لے کر پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ نجات کا۔ نہیں بھائیو، پہلا عشرے سے مراد عشر کہتے ہیں 10 کو، پہلے 10 دن رحمت کے خاص کر دیے گئے، دوسرے 10 دن مغفرت کے خاص کر دیے گئے، تیسرے 10 دن نجات کے خاص کر دیے گئے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے، جبکہ صحیح اور درست بات یہ ہے صرف پہلے 10 دن پہلا عشرہ رحمت کا نہیں، پورے کا پورا مہینہ ہی عشرہ رحمت کا ہے۔ صرف دوسرا عشرہ مغفرت کا نہیں، 30 کے 30 دن پورے کا پورا رمضان کا مہینہ ہی مغفرت کا ہے۔ اور تیسرا عشرہ، تیسرے آخری 10 دن مغفرت اور نجات کے نہیں ہے،
بلکہ پورے کا پورا عشرہ، پورے کا پورا رمضان، اور رمضان کی ہر رات میرا رب تعالیٰ بے شمار لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ کسی ایک عشرے میں رحمت خاص نہیں ہے، پورے کے پورے مہینے میں رحمتیں ہیں، اور رحمتوں کے دریا بہتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا ونادا منادن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیاں کرنے والے، نیکیاں تو رمضان سے پہلے بھی کیا کرتا تھا، اقبل، اب اور آگے بڑھ، اپنی نیکیوں کو اور مزین کر کے میرے رب کے حضور پیش کر۔ پہلے جہاں تو 2 نوافل ادا کیا کرتا تھا، اب نوافل کی تعداد کو بڑھا دے۔ پہلے تو ایک دن میں 1 رکوع پڑھا کرتا تھا، اب قرآن پاک کی تلاوت کی جو روٹین ہے اس کو تبدیل کر لے اور زیادہ کر دے اس کی تعداد کو، قرآن پاک کو زیادہ کثرت سے پڑھ۔ پہلے تو تھوڑے اذکار کیا کرتا تھا، اب اذکار زیادہ کر دے، اقبل، آگے بڑھ اور کر۔ جتنی نیکی تو پہلے کیا کرتا تھا اتنی نیکی اب رمضان میں نہیں چلے گی، اب رمضان میں اقبل، آگے بڑھئے اور زیادہ کیجئے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، او گناہ کرنے والے، او شر چاہنے والے، اب باز آ جا، اب رک جا، اب رمضان آ گیا، رمضان کا حیا کر، رمضان کا شرم کر، رمضان آ گیا ہے، ماہ سیام آ گیا ہے، ماہ رمضان آ گیا ہے، اب ہی باز آ جا، اب ہی گناہوں سے توبہ کر لے، اب ہی تیرے پاس موقع ہے، اور انگلش میں کہتے ہیں گولڈن چانس، یہ تیرے پاس سنہری موقع ہے اپنے آپ کو اپنے رب تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کا، اور پیش کرنے کے بعد بہترین سنہری موقع ہے سرخرو کرنے کا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا بہترین اور سنہری موقع رمضان المبارک کا تیرے پاس آ چکا ہے۔ اب گناہ کرنے کا وقت نہیں، اب گناہوں سے بخشش مانگنے کا وقت آ چکا ہے۔ جتنے گناہ کر لیے بس کر دے، باز آ جا، اور نیکی کرنے والے اب تو آگے بڑھ کے اور نیکیاں کر۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار آ گیا ہے، اور گناہوں کے لیے، گناہوں کے سرکش گناہ کرنے والے انسان، گناہوں کے مرتکب انسان، اب باز آ جا گناہوں سے، اب تو مغفرت کا وقت آ گیا ہے۔ میرا رب بہانے بہانے سے اپنے بندوں کو معافی دے رہا ہے، اب معافی مانگ اپنے رب سے۔ بلکہ لفظ رمضان جو ہے نا، لفظ رمضان جیسے ہم کہتے ہیں نا انسان، لفظ انسان سے ہی پتہ چل رہا ہے، اس کے معنی سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ بھول جانے والا، ناسیہ بھول جانا، نسیان سے بننے والا لفظ انسان، انسان کہتے ہی اسے جو بھول جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان کا معنی سنیے گا، عربی زبان کے اندر نا، عربی زبان کی لغت کی بہت بڑی کتاب ہے قاموس المحیط، فیروز پوری رحمہ اللہ، انہوں نے لکھی بہت جامع کتاب ہے القاموس المحیط، اس میں انہوں نے نا لفظ رمضان کا ترجمہ بیان کیا ہے۔ اور یاد رکھیں عربی کے اندر جب کسی لفظ کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے اس لفظ کے مادے کو دیکھا جاتا ہے۔ رمضان کے لفظ کے مادے کے اندر 3 الفاظ ہیں، کتنے الفاظ ہیں؟ 3، را میم ذات، را میم ذات، رمض، یہ 3 الفاظ سے بنا رمضان۔ اب آتے ہیں معنی کی طرف۔ پہلے رمض کا معنی سنیے گا، کہتے ہیں شدت وقع الشمس علی الرمل وغیرہ، ایک ریت کا چھوٹا سا ذرہ ہو، ریت کا چھوٹا سا ذرہ ہو، چمکتا تھا پہلے، اس کے اوپر گرد و غبار آ گئی ہے، آلودگی آ گئی ہے، کٹا مٹی، گرد و غبار آ گئی ہے اس کے اوپر۔ فرمایا سورج کی روشنی کی کرنیں اس کے اوپر اتنی شدت سے پڑی، اتنی شدت سے پڑی کہ وہ گرم ہو کر اس کے اوپر جو گرد و غبار لگی تھی وہ اس کی جھڑ گئی، اور وہ نیچے سے ریت کا ذرہ چمکنے لگ پڑا۔ اب کہتے ہیں جیسے ریت کے ذرے کے اوپر گرد و غبار پڑ گئی تھی، سورج کی کرنیں اس کے اوپر پڑی تو گرد و غبار صاف ہو گئی اور ریت کا ذرہ چمکنے لگ پڑا۔ اے انسان، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جانے والا ماہ سیام، ماہ رمضان تیرے لیے پیغام لے کر آیا ہے۔ تیرے سیاہ نامہ اعمال کے اوپر میرے رب کی رحمتوں کی کرنیں اتنی شدت کے ساتھ پڑ رہی ہیں اس مہینے کے اندر، کہ اتنی شدت کے ساتھ، اتنی شدت کے ساتھ کہ تیرے سیاہ نامہ اعمال کے اوپر جو گناہوں کی گرد و غبار جمی تھی، رب کی رحمتوں کی کرنوں کی شدت کی وجہ سے وہ تیرے کالے سیاہ نامہ اعمال ابیض من الدنس، وہ سفیدی کے اندر بدل کر چمکنے لگ پڑے۔ اور صاحب قاموس رحمہ اللہ لکھتے ہیں
سمی رمضان، رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ سمی رمضان لأنہ یحرق الذنوب، رمضان کو رمضان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر رب تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کو جھاڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان گناہوں کو مٹا دیتا ہے، رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے، رمضان انسان کے کالے سیاہ نامہ اعمال کو صاف کر کے سفیدی کے اندر تبدیل فرما دیا کرتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ تو رحمتوں کا پیغام لے کر آیا، بخشش کا پیغام لے کر آیا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ سنن دارمی، مسند احمد اور دیگر ذخیرہ کتب حدیث میں یہ حدیث مبارکہ موجودہ ملتی ہے۔ آقا مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، کتنے ہی بد نصیب، کتنے ہی بد قسمت، کتنے ہی نصیبوں کے مارے انسان ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، شام کو ایک وہ بندہ سارا دن بھوکا پیاسا رہا، بندہ مومن، شام کا وقت ہوا، روزے کا اجر لکھنے کی بات آئی، میرے رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، او فرشتے رک جاؤ، نماز پڑھی تھی اجر تم نے لکھا تھا، اس نے قیام اللیل کیا اجر تم نے لکھا تھا، اس نے زکوٰۃ ادا کی، حج ادا کی، عمرہ ادا کیا، بڑے بڑے اس نے اعمال صالحات کیے، عمل کا اجر تم نے لکھا تھا، تمہارے قلم کے اندر میں نے وہ طاقت ہی نہیں رکھی جو روزے دار کے روزے کا اجر لکھ سکے۔ اتنا زیادہ اجر، اتنا زیادہ ثواب، الصوم لی وانا اجزی بہ، میرا رب فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے تھا اور اس کا اجر بھی میں خدا خود ہی دوں گا۔ لیکن بد نصیب جس کی بات میں کرنے جا رہا ہوں، فرمایا کہ یہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، اس کو اس کے روزے کے اجر کے اندر بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں بچتا۔ یہ کون سا بد نصیب ہے؟ یہ کون سا بدبخت ہے؟ کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کتنے ہی راتوں کے قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو تھکاوٹ کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ کون سے بد نصیب ہیں؟ یہ کون سے بد قسمت لوگ ہیں؟ سنیے گا، یہ وہ بد قسمت اور وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے رسمی روزے رکھے تھے، جنہوں نے دیکھا دیکھی روزے رکھے تھے، جنہوں نے روزے کے مقصد کو نہیں سمجھا، روزے کے تقاضوں کو نہیں سمجھا۔ اور یاد رکھیے گا، بندہ مومن کا ہر لمحہ با مقصد ہوا کرتا ہے، اور اتنا بڑا عمل پھر اس کا کوئی مقصد نہیں، بہت بڑا مقصد ہے۔ کہتے ہیں جتنا بڑا کام ہو نا اس کے پیچھے مقصد بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا نا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتلائیں میں اس کے اوپر عمل کروں، میرا رب اسی عمل کے پیش نظر مجھے جنتوں کا انعام عطا فرما دے، تو آقا مدنی کریم علیہ السلام فرمایا علیک الصیام، اے میرے پیارے سائل پوچھنے والے، اگر بڑے عمل کے متعلق پوچھتا ہے تو سن لے، سب سے بڑا عمل روزہ ہے، روزہ ہے، فإنہ لا عدل لہ، روزہ اتنا بڑا عمل ہے، روزہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے جیسا کائنات میں کوئی دوسرا عمل ہے ہی نہیں ہے، اتنا بڑا عمل۔ تو پھر اتنے بڑے عمل کا کوئی مقصد نہیں، بہت بڑا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں 183 نمبر آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے کائنات والوں، اے ایمان والوں، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، تم پہ بھی روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ روزے فرض کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ تم متقی، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ تقوی، اب تقوی کے متعلق بہت زیادہ اقوال ہیں، بہت بڑا مفاہیم کا یہ منبع ہے تقوی۔ شارحین حدیث نے بہت زیادہ معنی بیان کیے ہیں تقوی کے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے تقوی کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ تقوی کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، ظاہر کے ساتھ ہے؟ نہیں،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشیر الی صدری، آقا مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قلب اطہر کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، ثلاث مرات، 3 مرتبہ آقا مدنی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو تقوی کے متعلق پوچھنا اور سننا چاہتے ہو تو سن لو، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ تقوی اپنے دل میں رب کا ڈر پیدا کرنے کا نام ہے، تقوی اپنے دل کے اندر خشیت پیدا کرنے کا نام ہے، تقوی اپنے دل کے اندر نیکی کی محبت بٹھانے کا نام ہے، تقوی اپنے دل کے اندر گناہ اور برائی کی نفرت بٹھانے کا نام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے تقوی۔ اور یاد رکھیں جس مہمان نے ہمارے گھر میں آنا ہو ہم گھر کی صفائی کرتے ہیں، جس مہمان نے ہماری دکان پہ آنا ہو ہم دکان کی صفائی کرتے ہیں، جس مہمان نے ہمارے ڈیرے پہ آنا ہو ہم اپنے ڈیرے کی صفائی کرتے ہیں۔ یہ ماہ سیام، ماہ رمضان کا تعلق اس نے آنا ہے تو ہمارے دلوں کے اندر آنا ہے، ہم نے اپنے دلوں کی صفائی کر لی ہے کیا؟ صفائی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور مہمان کوئی آئے مجھے کال کرتا ہے، میرا ماموں، میرا خالو، میرے والد، کوئی میرا اپنا، او میرا بھیجا ہوا مہمان آندا پیندا خیال کریں، تو بڑی آؤ ملی بھگت کرتے ہیں، بھائی یہ فلاں کا میں بھیجا ہوا مہمان ہے، تو یاد رکھے یہ رمضان میرے رب کا بھیجا ہوا مہمان ہے، یہ رمضان میرے رب کا بھیجا ہوا مہمان ہے۔ اور یاد رکھیں جس دل کے اندر گناہوں کی غلاظت ہوگی اس دل کے اندر رمضان کا جو مقصد ہے تقوی، وہ تقوی دل کے اندر نہیں آ سکتا۔ بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خیر اور شر ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی، جس دل کے اندر شر ہوگا وہاں تقوی والی خیر نہیں آ سکتی، جس دل کے اندر گناہوں نے ڈیرے ڈالے ہوں گے، جس دل کے اندر گناہوں نے ڈیرے ڈالے ہوں وہاں میری رب تعالیٰ کی رحمت نہیں آ سکتی۔ پہلے اپنے دل کو صاف کیجئے۔ اگر کوئی رمضان المبارک کی فیوض و برکات حاصل کرنا چاہتا ہے، رمضان المبارک کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہتا ہے، وہ اپنے دل کو صاف کرے۔ میلے کچیلے کپڑیاں تے میں عطر چھڑکاں، لوگ کہندے نے اے کون ہے؟ بے وقوف، بھی دھون والے کپڑیاں دی عطر لائی جاندا ہے، دھون والے دل تے میں رمضان دے اندر نماز دا نور ڈالن دی کوشش کراں تے لوگ ایتھے بھی مینوں بے وقوف کہن گے جڑے سمجھدار ہون گے۔ دیکھیں نا افطاری کا وقت ہو، بڑی پیاس لگی ہو اور افطاری کے وقت ایک گلاس میں مجھے آب زمزم ڈال کے اس کے اندر شہد مکس کر کے دیا جائے، یہ لے پی لیں، اور اسی گلاس کے اندر نہیں باہر والی سائیڈ پہ چلو، باہر والی سائیڈ پہ کوئی غلاظت لگی ہو، کوئی گندگی لگی ہو، میں وہ قبول کروں گا؟ اور جس گلاس کے اندر آب زمزم ہے، جس گلاس کے اندر شہد مکس کیا گیا ہے، بس گلاس کے ساتھ تھوڑی سی غلاظت لگی تھی، وہ میں انسان قبول نہیں کر رہا۔ جس دل کے اندر غلاظت ہو گناہوں کی، اس کے اوپر آپ نماز والا نور ڈال کے رب کے حضور پیش کریں گے، میرا رب کیسے قبول کر لے گا؟ کبھی اس بات کے اوپر بھی غور کریں۔ غلاظت والی چیز میں اور آپ پسند نہیں کرتے، غلاظت والا دل میرا رب کیسے پسند کر لے گا؟ اور یاد رکھیں دنیا کی نگاہ ہمارے چہرے پہ ہوتی ہے، میرے رب کی نگاہ ہمارے دل پہ ہوتی ہے۔ چہرہ لوگوں نے دیکھنا ہے، اس کو ہم روزانہ صاف کرتے ہیں، دل ہمارے رب نے دیکھنا ہے، کبھی اس کو بھی صاف کیا ہے؟ ایک دن آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایک دن آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، یہ آنکھ کے اندر جو پانی ہے، ہمارے معاشرے کی جو گرد و غبار مٹی ہے، یہ اس آنکھ کے اندر چلی جائے، ہماری آنکھ کا پانی اور یہ مٹی مکس ہو کر جو گدا بنتا ہے، یہ مادہ باہر آ کر یہاں لگ جائے اور ہم اسی حالت میں برسرے بازار باہر چلے جائیں، ہر ویکھن والا بندہ کہے گا پاجی منہ تا دھو لینا سی، منہ تا دھو لینا سی، کی تو گڈاں باہر لگے پھردے اوویں باہر لگے پھردے ہو، منہ تا دھو لینا سی۔ بھائی جس چہرے نے لوگوں کو دکھائی دینا ہے، اس چہرے کے اوپر تھوڑی سی گندگی لگی ہو تو ہمیں شرم آتی ہے باہر نکلتے ہوئے۔ جس دل کو رب نے دیکھنا ہے، کبھی اس دل کی گندگی کو بھی صاف کرنے کی کوشش کی ہم نے؟ اس دن کے اندر غلاظت ہے، گندگی ہے، گناہوں کی دلدل پھنسی ہوئی ہے ہمارے دلوں کے اندر،
اپنے دل کو صاف کیجئے۔ جس دن ہمارے دل کے، اور کہتے ہیں کہ جب تک کسی چیز کی صفائی کرنی ہو، جب تک اس کے اندر سے غلاظت کو باہر نہ اکھاڑ پھینکے، تب تک اس کے اندر سے خوشبو پیدا نہیں ہو سکتی۔ پرانے ادوار کے اندر کنویں ہوا کرتے تھے، اب بھی کئی ایک مقامات پہ آپ کو مل جائیں گے دیکھنے کو، کنویں، کھوہ جتوں پانی نکالی گا۔ اب وہ کنویں کے اندر اگر کوئی کتا گر جائے اور مر جائے، کتے کی ناش اس کے اندر ہو، بندہ 2 ڈرم 3 ڈرم 50 ڈرم بھی پانیاں دے پا لوے، جدوں تک کتے دی ناش نو باہر نہ نکالو گے بدبو ختم ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ چاہے آب زمزم ہی کیوں نہ ڈال لیں، خوشبو پھر بھی نہیں آ سکتی تب تک جب تک کہ کتے کی ناش کو باہر نہ نکال دیا جائے۔ اب آب زمزم بھی ڈالا ہے، سارے پانی بھی ڈالے ہیں، اس کنویں کے اندر سے سمیل تب تک نہیں گئی جب تک کہ اس کنویں کے اندر سے کتے کی ناش کو باہر نہیں نکالا۔ اسی طرح اس دل کے اندر جب تک ہمارے گناہوں کی بدبو موجود ہے نا، اوپر چاہے آپ نماز کی روشنی کی نور ڈالیں، اوپر چاہے آپ تلاوت قرآن کے نور کو ڈالنے کی کوشش کریں، اوپر چاہے آپ صوم و صلات کی پابندی کی خوشبو کو ڈالنے کی کوشش کریں گے، جب تک اندر والی سمیل ختم نہیں ہوگی، اوپر سے ڈالے جانے والی خوشبو کی خوشبو مہک نہیں آ سکتی۔ اس لیے سب سے پہلا تقاضا رمضان المبارک کا، سب سے پہلا تقاضا، رمضان کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے اور تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلب، تب تک انسان کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو جائے، اور تب تک اس کا دل بھی درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو جائے۔ اور یاد رکھیں رمضان المبارک کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے، تقوی کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے، اور ہمارے دل کا تعلق ہماری زبان کے ساتھ ہے۔ دونوں چیزیں آج کے جمعہ المبارک کا پیغام نوٹ کیجئے گا، اپنے دل کو بھی پاک کرنا ہے اور اپنی زبان کو بھی پاک کرنا ہے، ورنہ یاد رکھیے گا جیسے دل کے اندر غلاظت ہو تو دل کے اندر تقوی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی دل کو پاک بھی کر لے، دل کو صاف بھی کر لے، لیکن زبان کو پاک صاف نہیں کرے گا، اس کو بھی تقوی کا اصل معنی مفہوم سمجھ نہیں آیا، وہ بھی اصل فیوز و برکات سے محروم رہے گا۔ بلکہ نبی کل کائنات آخری دسمبر کا میرا اسلام، اصدق الصادقین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو بندہ بری بات گالم گلوچ سے باز نہیں آتا، فحش کلامی سے باز نہیں آتا، سارا دن گندی اور ننگی باتیں اور فحش کلامی کا مرتکب ہونے والا انسان سارا دن بھوکا پیاسا رہے تو میرے رب کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی جمعے کا پیغام یہ ہے، اپنے دل کو بھی پاک کیجئے، اپنے دل کو بھی صاف کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو بھی صاف رکھیے، اپنی زبان کو بھی پاک کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے مولا کل کائنات جو سنا سنایا اس میں جو کوئی غلطی ہوئی وہ میری طرف سے تھی، جو کچھ حق بیان ہوا میرے رب تعالیٰ کی توفیق سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے مولا کل کائنات جو سنا سنایا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو سمجھا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم رمضان مبارک کی بہاریں ہماری زندگی میں بار بار ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ کریم اسی ماہ رمضان کے اندر جن خوش نصیبوں کو جنتوں کے مستحق بنانا ہے، اللہ ہمارا نام بھی ان میں شامل فرمائے، ہماری گردنیں بھی جہنم سے آزاد فرمائے، ہمیں اپنی رحمتوں کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعنا علی الصلاۃ، اللہم اعنا علی ذکرک، اللہم اعنا علی شکرک، اللہم اعنا علی حسن عبادتک۔ اے میرے مولا ہمیں اس رمضان مبارک میں احسن انداز کے ساتھ صوم و صلات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کریم ہمیں احسن انداز میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔